قرآن پڑھنے کی برکتوں کا انکار نہیں ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت سید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو قرآن کھول کے بیٹھا تھا کہ قریب میرا بچہ بھی سو رہا تھا اور میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے, اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے کے قدموں سے میرے بچے کو نقصان نہ ہو. میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا کہ گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا. میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا, گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. میں نے قرآن بند کیا, اپنے بچے کو سنبھالا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ میں آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہوں کہ ایک نوری صاحبان ہے جو آسمان کی طرف سفر کر رہا ہے. میں پریشان ہوا. فجر کی نماز کا وقت ہوا, مسجد نبوی میں پہنچا. آقا کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا. یا نبی اللہ, ایک معاملہ دیکھا ہے. میں قرآن پڑھتا تھا, گھوڑا بدکتا تھا, بچے کا خوف تھا تو میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک صاحبان کی طرح نور ہے جو آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے, اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر نوری سایہ کیے ہوئے تھے. اور فرمایا اگر تو فجر تک, طلوع آفتاب تک قرآن پڑھتا رہتا تو وہ سایہ جو تھا, وہ فرشتے جو تھے, وہ مخلوق بھی دیکھ لیتی. تو نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, اللہ کی رحمت بھی آسمانوں کی طرف لوٹ گئی. تو قرآن کے پڑھنے سے برکات حاصل کرنے کا انکار نہیں ہے, لیکن ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے. اقبال نے کہا تھا ببندے صوفی و ملا آسیری حیات از حکمت قرآن اگیری بآیا تشترا کار جزی نیز از یاسین و آسا بمیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے بھی حاصل کیا تو کیا کیا. تجھے قرآن سے بھی یہی ملا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورت یاسین لے کے اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. تو نے قرآن سے موت تلاش کی, اس قرآن سے تو تجھے زندگی ملنے تھی. یہ قرآن تو حیا کا فریب تھا, یہ تو تیری زندگی کا مداوع تھا. تو نے قرآن سے بھی حاصل کیا تو کیا حاصل کیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکتی ہے تو تو قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. تو کہا لن تضلوا بعدی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پہلی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید, مضبوطی سے تھامو, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا دوسری میری اہل بیت, اہل بیت کے ساتھ دامن کو وابستہ کر لو. یہ دونوں چیزیں جب تمہارے دامن میں ہوگی تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ضروری دیا. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو بندہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے دنیا سے مر گیا تو فرمایا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے, الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, اللہ اس کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائے گا. حضرت اسامہ بن زید یہ حضور کے صحابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ مسجد سے تھوڑا دور تھا تو میں کیا کرتا. حضرت اسامہ بن زید ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, اور حضور ان کے سامنے اپنے اہل بیت کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان ہیں, یہ ان کے سامنے حضور اوصاف بیان کر رہے ہیں. یہ دونوں صحابی ہیں, ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کس طرح اہل بیت کے اوصاف بیان کیے ان کے سامنے, اور ان وصف بیان کرنے کا وجہ کیا تھی کہ میں اور تم اہل بیت سے محبت کریں. حضرت حذیفہ بن یمان آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا تو میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے مغرب اور عشاء کی نماز میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا پڑھنے, اس لیے کہ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں تھی تو میں ان کی خدمت میں معمور رہتا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھاتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا. ماں نے کہا بیٹا وعدہ کرتا ہے کہ تو حضور سے میری اور اپنی بخشش کی دعا کرواؤ گے.
تو کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں. فرمایا تمہیں اجازت ہے جاؤ مغرب کی نماز پڑھا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا, حضور نے امامت کروائی, میں نے نماز پیچھے پڑھی, یہاں تک کہ حضور مغرب کے بعد نوافل پڑھنا شروع ہوئے کہ عشاء کا وقت ہو گیا.